وہ شروع ہوتا ہے ایکچولی فاٹا کے مرجر سے. فاٹا کا مرجر ہوا تھا مئی 2018 میں، اور اس وقت ان کے لوگوں سے ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ان کو چونکہ 70 سال اگنور کیا گیا، مین سٹریم میں لانے کی رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا کو دی جائے گی، اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، ہیلتھ دیکھ لیں، آپ روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں، پولیس وہاں پہ نہیں تھی، جوڈیشری وہاں پہ نہیں تھی، لوگوں کا اور جو 20 سال میں وہاں پہ ملیٹنسی کے اگینسٹ جنگ ہوئی تھی، ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے جو ہے پیسے خرچ کرنے پڑتے. اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک رپورٹ، سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ میں یہ وعدہ کیا، آج مفتاح اسماعیل صاحب کو دوبارہ پڑھا، کہ اوور اینڈ ابو دا شیئر آف دا پی ایس ڈی پی جو اس وقت بنتا تھا 22 ارب، 3% آف دی این ایف سی will be given to the development of FATA for 10 years. وزیر خزانہ جب وہ مرجر ہوا، جب یہ کمٹمنٹ ہوئی قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کو جس بیسس پہ یہ دیا گیا، تو وزیر خزانہ اس وقت تھے مفتاح اسماعیل صاحب، آج وہ مانے بھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں جب قبائلی اضلاع ملے تو 3 سال ہم نے کوشش کی ہے، اور بلکہ سب سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے ہمارے اسد صاحب تھے، کہ اس کو بہتر طریقے میں کیسے حل کریں، کیونکہ جن چیلنجز میں ہمیں اکانومی ملی تھی تو پیسے نہیں تھے، لیکن اسی کو لے کے ہم نے اینالائز کیا، اور اسد صاحب نے پھر ایک پلان بنایا کہ ہمیں ہر سال جب تک ریسورسز نہ آئے، جب تک این ایف سی نہ ہو، اس کی بھی کوشش کی. سب سے پہلے اسد صاحب نے بلائی کہ ہم ان کا بجٹ زیادہ کرتے جائیں گے، اور وہ ہم کرتے گئے. اس کے لیے ان سے بھی آرگیو کرنا پڑتا تھا، اسد صاحب کو بھی خط لکھے تھے. اس کے بعد جب حفیظ شیخ صاحب آئے تھے ان کو بھی خط لکھے تھے. جب پہلا ایم او یو تھا، ایسے ہی خط ہمارے ایم او یو ایکسیپٹ کرنے کی کنڈیشنالٹی تھی، اور میں نے خود لکھا تھا. اس کے بعد ہم نے پہلے سال اس قبائلی اضلاع کا بجٹ انکریز کیا. جب دوسری بار ہم سے ایم او یو پہ سائننگ مانگی، شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے، ایسے ہی ان کے ساتھ بات ہوئی، اور انہوں نے ہمارے ڈیمانڈز مان کے ہمیں 25 ارب روپے کی ریکارڈ این ایچ پی کا ایک گرانٹ دیا ہمارے بقایا جات کے. تو جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو بڑا کلیئر تھا کہ ان کو یہ بتانا پڑے گا مجھے، پارٹی کی کریں ان پہ انویسٹمنٹ، ان کی سیکیورٹی، اس کا پورے پاکستان پہ اثر، یہ ایک نیشنل کاز ہے. پہلے خط لکھنے سے پہلے بھی، جو کہ جولائی میں لکھا تھا، بجٹ سے پہلے میں صرف مفتاح اسماعیل صاحب سے نہ ملا. این ای سی میں یہ ذکر پرائم منسٹر صاحب کو کیا، ساری جو فیڈرل کابینہ ہے ان کو کیا. انہوں نے پھر کہا کہ مفتاح اسماعیل سے جا کے ملے، ان کا رات تک انتظار کیا، 2 بجے تک. پھر نیکسٹ ڈے ان سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی، میں نے یاد دلائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا ہمارے خرچے پورے نہیں ہوں گے فاٹا کے. 2 میرے بڑے ایشوز ہیں فاٹا کے، این ایچ پی کے، آپ یہ سالو کریں. انہوں نے کہا میں اپنی بجٹ سپیچ میں یہ کہہ دوں گا. مجھے بعد میں انفارمیشن ملی کہ انہوں نے کیبنٹ میں ڈسکس کیا، وہ نہیں کیا. آئے کریں کہ ہم ملے یا نہیں ملے اس وقت. اس کے بعد obviously جب آئی ایم ایف کے ایم او یو کا ٹائم آیا، ہم نے ہاتھ اٹھایا. کہ آپ کو یاد ہے ہم پوچھ رہے تھے ابھی آپ سرپلس مانگ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھے. 5 جولائی کو ٹائم ملا، جو اسد صاحب کہہ رہے ہیں. 5 جولائی کو ان سے میٹنگ کی. انہوں نے ایک 3 لائن کا خط دیا، وہ بھی میں نے جو ہے وہ ایز اے کنڈیشن نکالا تھا کہ ہم آپ کے ایشوز پہ امیڈیٹلی آفٹر کام کریں گے. اور اس کے بعد میں نے اپنے سیکرٹری فائنانس کو کہا کہ نہ صرف سائن کریں، ودن 24 آورز ان کو پہنچائیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اور 6 جولائی کو یہ پہنچایا. آپ کو پتہ ہے ورنہ یہ سرکاری پروسیسز ٹائم لیتے ہیں، ایک میٹنگ نے یہ 50 دن لیے نا. تو 6 جولائی کو ان کو وہ خط پہنچایا. پھر اس کے بعد کوئی 5-6 بار، میں وہ اسکرین شاٹس لیک نہیں کروں گا،
لیکس کا ایک کلچر ہے مفتاح صاحب کو, لیکن میں نے اپنی پشاور کی پریس کانفرنس میں وہ ساری ڈیٹس بتائی ہیں جب مفتاح صاحب کو میسیجز کیے گئے, اپنے فون سے ہی میں ریڈ کر رہا تھا, آج کل اگلے ہفتے. انہوں نے پبلکلی کہا کہ اس لیے نہیں دی کہ ان کے سیکرٹری کے کمر میں درد تھا یا وہ حج پہ گئے ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا, اسد صاحب شاید بتا سکیں گے کہ یہ پوری فائنانس ڈویژن میں ایک سیکرٹری اور منسٹر کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا جو یہ ایشوز پروسیس کر سکتا. ڈر مجھے یہ تھا ان کی اپنی پارٹی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ منسٹر چینج ہو جائے گا, سیکرٹری ان کا پتہ نہیں ہوتا کب چینج کرتے ہیں, سب کچھ دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, اور اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو سارے چمچے ہیں جنہوں نے پہلے یہ ایشو اٹھایا پھر آج اٹھایا, کبھی جب میں یہ باتیں کہتا رہا ہوں انہوں نے کبھی فاٹا کی بات نہیں کی, انہوں نے کبھی خیبر پختونخوا کی بات نہیں کی. اگر ہم پہ پاکستان کے لوگوں کا حق اٹھانے کے آواز کے لیے جو ہے آپ نے سوالیہ نشان ہماری لائلٹی پہ لگانا ہے تو وہ آپ لگائیں. ہم پاکستان کے لوگوں کا حق ڈیفینڈ کریں گے. خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے, فاٹا پاکستان کا وہ حصہ ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. مفتاح صاحب نے ایک اور بات کہی کہ صرف وفاق نے پیسے جو ہے وہ فاٹا پہ لگائے ہیں. دو باتیں میں کہوں گا, اگر صرف وفاق نے لگائے ہیں تو اس کا مطلب عمران خان نے لگائے ہیں, اور یہ میں ریکارڈ پہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان وہ پرائم منسٹر تھے جنہوں نے قبائلی اضلاع کا بجٹ 40 ارب سے 130 ارب تک بڑھایا. یہ بات ان کی تب بھی اس لیے غلط ہے کیونکہ خیبر پختونخوا نے وہ واحد صوبہ ہے باقی صوبوں کا شیئر نہ ملتے ہوئے کہ اس نے فاٹا پہ پیسے جو ہے وہ ہر سال لگائے ہیں. ابھی ان کو سلائیڈ پہ دکھایا ہے کہ پچھلے سال کوئی 15 ارب, اور ہمیں اپنے پیسوں کا ایشو ہوتا ہے. میرا اکاؤنٹ 1 اکثر نیگیٹو میں ہوتا ہے, لیکن ہم فاٹا پہ کمپرومائز نہیں کرتے. This public service message is brought to you by Pak Watan. وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا. سیلاب زدگان کے لیے رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر G12164 میں جمع کرائی جا سکتی ہیں.